دین اما بعد، میرے عزیز ساتھیوں اور محترم اساتذہ کرام جو یہاں تشریف فرما ہیں، مولانا فیصل صاحب ندوی بھٹکلی یہاں موجود ہیں۔ ان کا سیرت پر بڑا وسیع مطالعہ بھی ہے اور انہوں نے سیرت پاک پر بڑی وقی کتاب بھی تصنیف فرمائی ہے، جس پر ان کو ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس موضوع پر اظہار خیال کرتے اور آپ ان کی گفتگو سے فائدہ اٹھاتے، لیکن شاید عمر کا یہ تقاضا اور عمر کا یہ فائدہ جو اکثر موقعوں پر حاصل ہوتا رہتا ہے، چاہے بس پہ بیٹھیں وہاں پر بھی سیٹ مل جاتی ہے، ٹرین پہ جائیں تو وہاں پر بھی لوگ جگہ خالی کر دیتے ہیں، لائن میں لگیے تو اس میں بھی لوگ آگے بڑھا دیتے ہیں پیچھے ہونے کے باوجود، تو یہ کرسی بھی شاید عمر کے اس فرق کی وجہ سے مل گئی۔ آپ حضرات نے جس طرح تیاری کی اور مطالعہ کیا اور کتابوں کو کھنگالا اور کھنگال کر وہ اعتراضات پیش کیے اور پھر ان اعتراضات پر جو جوابات دیے، اس کے بعد بظاہر کوئی گنجائش نظر نہیں آتی کہ اس میں کچھ اور اضافہ کیا جائے، کیونکہ اضافے کا امکان اب لگتا نہیں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن کریم پر یا سیرت پاک پر یا احادیث پر یا اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے رہے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، فی الحال اب تک کے جو مراحل گزرے یا جو ادوار گزرے، ان کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آسمان سے آپ کو پیغام ملا، پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی، جس میں آپ سے کہا گیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو یہیں سے اعتراضات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اعتراض کے پیچھے جو سبب ہے یا جو اس کا محرک ہے وہ یہ کہ کچھ لوگوں کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا، اپنی سیادت خطرے میں نظر آئی، چنانچہ انہوں نے جو آپ پر اعتراض کیا، وہ اعتراض میں سمجھتا ہوں کہ مستشرقین کے اعتراضات سے بہرحال زیادہ طاقتور ہے۔ مستشرقین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت پڑھے لکھے ہیں، بڑے دانشور ہیں، بڑے فضلاء ہیں، شمار ان کا مفکرین میں ہوتا ہے، انہوں نے اپنی عمریں کھپا دیں عربی سیکھنے میں، قرآن کریم کے مطالعے میں، احادیث کے مطالعے میں، اور گویا مشرقی ممالک یا مشرقی اقوام اور خاص طور پر مسلمانوں کا مطالعہ کرنے میں، ان کی تہذیب کو سمجھنے میں اور ان کے عادات و اطوار سے واقف ہونے میں، ان کی خصوصیات کو جاننے میں 40 سال 50 سال لگا دیے، لیکن ان کے اعتراضات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید ابھی وہ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، اور ان کا شمار اگر نابالغ بچوں میں کیا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ ایسے بودے اور ایسے بے بنیاد اور ایسے لچر قسم کے اعتراضات ہیں کہ ان پر صرف ہنسا جا سکتا ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ ہمارے ہی ایک دانشور طبقہ جو ان سے معروف تھا، جنہوں نے وہاں جا کر تعلیم حاصل کی اور ان کی شاگردی اختیار کی، انہوں نے ان اعتراضات کو اہمیت دی، اور ان کی اہمیت دینے کی وجہ سے وہ اعتراضات جو ہیں کتابوں میں شائع ہوئے اور لوگوں نے اس کو پڑھا اور جواب دینے کی کوشش کی۔ تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو مکے کے کفار تھے یا مشرقین تھے، انہوں نے 2 باتیں آپ کے بارے میں خاص طور پر کہیں کہ آپ جادوگر ہیں اور آپ مجنون ہیں۔ قرآن کریم میں یہ 2 لفظ ملتے ہیں، ساحر اور مجنون۔ ساحر کہنا ان کا سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جو تاثیر تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق میں جو تاثیر تھی، وہ کسی جادوئی تاثیر سے بھی بڑھ کر تھی۔ تو ان کا ذہن گیا کہ اتنا زیادہ اثر جو آپ کا پڑ رہا ہے کہ پورا سماج بدلا جا رہا ہے، اور وہ لوگ جو بالکل
یعنی تہذیب سے کوسوں دور تھے وہ مہذب ہوئے جا رہے ہیں، جو جھوٹ بولتے تھے وہ سچ بولنے لگے، جو شراب کے رسیہ تھے انہوں نے شراب چھوڑ دی، جو زنا سے چپکے رہتے تھے یعنی زنا چھوڑنے کو تیار نہیں تھے وہ ایسے پاک و صاف بن جاتے ہیں کہ آدمی ان پر رشک کرنے لگے۔ تو یقیناً یہ ایک جادوگر ہی یہ کر سکتا ہے، وہی اتنا گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ دوسرے مجنون کہتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے آپ جو آخرت کی باتیں جو کرتے تھے، جنت دوزخ کی باتیں کرتے تھے، حساب و کتاب کی باتیں کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی باتیں کرتے تھے، تو ان کی عقل اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لہذا وہ کہتے تھے یہ سب جنونی انداز ہے آپ کا، سب مجنونانہ باتیں ہیں، ان کا عقل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی بھی عقل مند آدمی اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا۔ تو یہ دو اعتراض کرتے تھے، یا پھر یہ کہتے تھے صاحب انہوں نے جو ہے بھائی کو بہن سے جدا کر دیا، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیا، یا یہ کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہمارے جو لوگ گزر چکے باپ دادا ان کو جہنمی قرار دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اور مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ جو قدم اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں کسی طرح ان کو روکا جائے، کیونکہ اگر آپ کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جائے گی تو پھر ہماری کرسی خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ چلتا رہا۔ خیر اس کے بعد اب یہ آپ کی بعثت کے 1200-1300 سال کے بعد ایک ٹولہ نکلتا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے قرآن کریم کو ہم سے زیادہ سمجھا، سیرت کو ہم سے زیادہ سمجھا، احادیث کو ہم سے زیادہ سمجھا، اور اس کے بعد وہ اعتراضات جو بھی آپ نے سنے وہ اعتراضات وہ لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ضرورت اس لیے ان کو پڑی کیونکہ صلیبی جنگوں میں پے در پہ شکست کے بعد اب جب انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ عیسائیت سمٹ رہی ہے اور اسلام اب پھیلے گا اور ہمارا علاقہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور یہاں پر وہ جھنڈا لہرائے گا جو جھنڈا ان کو گوارا ہی نہیں، تب انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا، جبکہ ان کے یہاں تو علم کی ممانعت تھی، پابندی تھی، کیونکہ علم آنے کا مطلب کہ عیسائیت ختم ہو جاتی۔ تو بڑی مشکل سے ان کو اجازت ملی کہ آپ اسلام کا مطالعہ کر سکتے ہیں، قرآن کریم کا مطالعہ کر سکتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں، وہ بھی اس نیت سے کہ آپ کو اس میں سے وہ چیزیں نکالنا ہیں کہ آپ اسلام پر اعتراض کر سکیں، تاکہ ہم ان مسیحیوں کو، ان عیسائیوں کو روک سکیں، ان یہودیوں کو روک سکیں جو آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور خطرہ اس بات کا ہے کہ بڑی تعداد میں وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے تو ہماری تو زمین کھسک جائے گی۔ تو مستشرقین نے اس طرح کے اعتراضات کیے، لیکن وہ اعتراضات ان کی کتابوں میں تھے، وہ انگریزی میں تھے، وہ فرینچ میں تھے، یا وہ جرمن زبان میں تھے، یا ان کے ترجمے ہوئے، لیکن وہ بہت محدود دائرہ تھا اعتراضات کا، کیونکہ کتابوں میں تھے، اور ان کتابوں کو یہاں تک مشرقی ممالک تک پہنچنا یہ بھی کوئی آسان کام نہ تھا۔ ہمارے یہاں سے جو لوگ وہاں جاتے تھے وہ پڑھتے تھے، کیونکہ انہوں نے یونیورسٹیوں میں ایسے شعبے قائم کر لیے تھے جہاں اس طرح کے اساتذہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ذہن سازی کرتے تھے۔ لیکن یہ باتیں سب کتابوں تک محدود تھی، عوام میں نہیں آئی تھیں۔ پڑھے لکھے لوگ تھے جو متاثر ہو جاتے تھے اور پھر وہ یہاں آ کر اس کو وہ بھی کتابوں میں لکھتے تھے۔ تو ایک پڑھا لکھا طبقہ جو مسلمانوں میں تھا وہ تو اس خیال کا ہو رہا تھا یا وہ اس فکر کو قبول کر رہا تھا، لیکن عوام میں وہ فکر نہیں آ رہی تھی، عوام میں وہ خیال نہیں پیدا ہو رہا تھا، تو وہ لوگ پریشان تھے، لیکن زیادہ اس کو پھیلا نہیں سکے اور وہ بہت محدود دائرے میں ان کی کوششیں رہیں اور ناکام رہیں۔ لیکن سب سے زیادہ نقصان جو پہنچا وہ پہنچا جب 19ویں صدی میں یہ ترقی پسند تحریک کا وجود ہوتا ہے اور یہ تحریک جو ہے چلتی ہے، تو اس سے جو نقصان پہنچا ہے اسلام کو یا مسلمانوں کو یا ہماری تہذیب کو یا ہمارے گویا تمدن کو، وہ استشراق سے نہیں پہنچا، کیونکہ استشراق کا دائرہ محدود تھا، کتابوں تک تھا، علمی حلقوں تک تھا، سیمیناروں اور کانفرنسوں تک تھا۔ لیکن یہ ترقی پسند ادبا جب یہ نکلے میدان میں اور ہمارے ہندوستان اور پاکستان یا اور جو مشرقی ممالک، عرب ممالک، وہاں پر بھی جب یہ تحریک چلی، جو مارکسی نظریے کے دلدادہ تھے اور جو اس مارکسی نظریے کی ترویج کر رہے تھے، انہوں نے زیادہ نقصان پہنچایا۔ اور اس میں آپ نام لے سکتے ہیں، بڑے بڑے شعراء گزرے، کیونکہ انہوں نے اپنے نظموں کے ذریعے مشاعروں میں آ کر عوام تک ان باتوں کو پہنچایا، ان خیالات کو پہنچایا، اور انہوں نے وہ اعتراضات نہیں کیے جو اعتراضات مستشرقین کرتے تھے۔
انہوں نے مذاق اڑایا ان باتوں کا جو باتیں تھوڑا سا عقل وہاں پر اٹکتی ہے، عقل وہاں پر رکتی ہے، اور چونکہ وہ باتیں عقائد سے تعلق رکھتی ہیں اور عقائد میں عقل کا بہت دخل نہیں ہوتا ہے، وہاں تو آدمی کو ماننا ہے، اس کو قبول کرنا ہے، عقل قبول کرے یا نہ کرے، عقل تسلیم کرے یا نہ کرے۔ تو ان کی ہوشیاری یہ تھی کہ انہوں نے ان مسائل کو اٹھایا اور یہ کہا کہ اسلام جو ہے عقل کے خلاف ہے، اسلام جو ہے فطرت کے خلاف ہے۔ انہوں نے جہنم کا مذاق اڑایا، دوزخ کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو نشانہ بنایا، اور نہ جانے اس طرح کی کیا کیا باتیں کہیں۔ مثال کے طور پر ایک بات میں نقل کرتا ہوں، احمد ندیم قاسمی بڑے مفکر کہے جاتے ہیں اور بہت بڑے شاعر بھی ہیں، بڑے مصنف بھی ہیں، اور گویا ترقی پسند تحریک کے بابا کہے جاتے ہیں۔ وہ دیکھیے کس طرح مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرنے کا صرف ایک فائدہ ہے کہ کم سے کم یہ بات تو معلوم ہو جائے گی کہ خدا ہے کہ نہیں ہے۔ اب بات بظاہر چھوٹی سی ہے، لیکن بہت بڑی بات انہوں نے اپنے شعر مجھے یاد نہیں، لیکن اس شعر کا مفہوم یہی ہے کہ مرنے کا ایک ہی فائدہ ہے کہ مرنے کے بعد کم سے کم یہ بات تو معلوم ہو جائے گی کہ خدا ہے کہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے وہ شک کا بیج بو رہا ہے۔ دوسری بات دیکھیے، مذاق اڑا رہا ہے کس کا؟ جہنم کا مذاق اڑا رہا ہے۔ شعر وہ بھی ہے لیکن شعر مجھے یاد نہیں۔ اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتے پر فوقیت دی اس بنیاد پر کہ انسان غلطی کر سکتا ہے۔ اب جب انسان غلطی کر سکتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوا، اللہ کو محبوب ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی غلطی کی بنیاد پر انسان کو فرشتوں پر فوقیت دی۔ تو وہ غلطی کرنے والا انسان جہنم میں کیسے جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غلطی پسند ہے، تبھی تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق پر جو فرشتہ کہی جاتی ہے اس پر ترجیح دی، اس پر فوقیت دی اور اشرف المخلوقات کہا۔ اب یہاں پر وہ کتنی غلط فہمی پھیلا رہا ہے۔ اللہ کو غلطی پسند نہیں ہے، اللہ کو توبہ پسند ہے۔ غلطی اگر ہے اور غلطی کرنا الگ ہے، اور اس غلطی پر اڑنا وہ الگ ہے، اور غلطی پر توبہ کرنا وہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ پسند ہے، بندے کی ندامت پسند ہے، بندے کے آنکھوں سے گرنے والے آنسو پسند ہیں۔ تو وہ آدھی بات انہوں نے الگ کر دی اور اتنی بات لی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا فرشتوں کے مقابلے میں، کیونکہ فرشتے غلطی نہیں کر سکتے اور انسان غلطی کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غلطی پسند ہے، لہذا جب غلطی پسند ہے تو غلطی کرنے والے کو جہنم میں وہ کیسے ڈالے گا؟ تو یہ چیزیں انہوں نے رائج کی اور مشاعروں میں اس کا ایسے اشعار سناتے تھے، اور وہاں پر سب عوام آتے ہیں، علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، مجروح سلطان پوری، فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، اس طرح کے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو ہم ہی میں سے تھے۔ فیض احمد فیض کے بارے میں تو آتا ہے وہ حافظ قرآن بھی تھے، اور یہ بھی اتفاق کہ علامہ اقبال کے استاد اور فیض کے استاد بھی ایک ہی ہیں، لیکن ایک اسلامی فکر کی نمائندگی کر رہا ہے اور دوسرا الہادی فکر کی نمائندگی کر رہا ہے۔ تو یہ تو خیر اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ تو استشراق کے مستشرقین کے مقابلے میں ترقی پسند ادبا نے زیادہ نقصان پہنچایا اور زیادہ شک پیدا کیا، اور الحاد کو انہوں نے رواج دیا، اور جو ہمارے شعائر ہیں یا مقدسات ہیں یا جو ہمارے عقائد ہیں یا جو ہمارے حقائق ہیں ان کا انہوں نے مذاق اس طرح اڑایا کہ وہ مذاق چلا، وہ مذاق لوگوں نے قبول کیا، اشعار کے ذریعے اور اپنے لطیفوں کے ذریعے، چٹکلوں کے ذریعے، بہت آسان زبان میں اور بہت مؤثر زبان میں، دلکش زبان میں انہوں نے ان خیالات کو مشاعروں کے ذریعے رائج کیا، اپنی تصنیفوں کے افسانوں کے ذریعے رائج کیا، ناولوں کے ذریعے رائج کیا، یعنی انہوں نے عام انسان تک یا عام مسلمان تک اپنی تحریریں پہنچائیں اور اپنے اشعار انہوں نے پہنچائے۔ یہ تیسرا مرحلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب ایک چوتھا مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ اس طرح نہیں ہے کہ جنت کا مذاق اڑایا جائے یا دوزخ کا مذاق اڑایا جائے۔ اب نئے موضوعات لیے گئے ہیں، مثلا طلاق، 4 شادیاں یا پردہ۔ اب اس میں قصور اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا زیادہ ہے ان کا کم ہے، انہوں نے یہ چیزیں یا یہ موضوعات جو لیے یا ان کے ذریعے جو نشانہ بنایا اسلام کو، اس میں ہمارا دخل زیادہ ہے۔
طلاق کے جو واقعات ہوتے ہیں یا جس طرح دے دی جاتی ہے تو ان کو موقع ملا، اور جب انہوں نے یہ بات کہی طلاق کے سلسلے میں تو گویا ہم نے اس کو ثابت کیا اپنے عمل سے۔ انہوں نے پردے کے سلسلے میں جب بات کہی کہ پردہ جو ہے وہ رکاوٹ ہے تعلیم میں، تو ہمارے ہاں جو جہالت ہے اس نے ثابت کیا کہ یقیناً پردے کو وہ کہہ رہے ہیں جہالت کا سبب، تو پردہ اور کسی قوم میں تو نہیں ہے، تو ہمارے ہاں جہالت کا سبب کیا ہے؟ پردہ ہے۔ یا 4 شادیاں ہوتی نہیں ہیں، لیکن ہم اظہار اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ صاحب لگتا ہے کہ ہر مسلمان غریب سے غریب گھر ہو نہ ہو 4 شادیاں وہ کرتا ہے، جبکہ آپ اگر ڈھونڈنے کو نکلیں گے تو شاید ہی ایک آدمی آپ کو پورے لکھنؤ میں مل جائے جس کی 2 بیویاں ہوں گی، 3 تو چھوڑیے، 2 بیویاں آپ کو نہیں ملیں گی، رکھنے والا آدمی مسلمان نہیں ملے گا، لیکن وہ 4 شادیوں کو اس طرح اس کا پرچار کرتے ہیں، اس طرح اس کی تشہیر کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ شاید ہی کسی مسلمان کی 1 بیوی ہو، ورنہ سب کے سب 4 بیویاں ہیں۔ تو وہ اس طرح کے مسائل چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سماج اس کی گواہی دے رہا ہے، ہمارا سماج اس کی تصدیق کر رہا ہے، ہمارا عمل یہ ثابت کر رہا ہے کہ جو الزامات یہ لگا رہے ہیں وہ الزامات لگانے میں یہ حق بجانب ہیں، تو قصور ہمارا ہے۔ اور اب انہوں نے دیکھیے کیا کیا، انہوں نے ڈراموں کا استعمال کیا، انہوں نے فلموں کا استعمال کیا، انہوں نے فلمی ڈائلاگ کا استعمال کیا، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے لکھی۔ فلم گھر گھر پہنچ رہی ہے، سیریل گھر گھر پہنچ رہے ہیں، اور اب سب سے بڑھ کر انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے ذہن مسموم کرنے کا یا ذہن خراب کرنے کا یا ذہن میں شک کا بیج بونے کا، وہ ہے ڈیبیٹ۔ ایک کسی ان پڑھ عالم کو بٹھا دیتے ہیں، وہ عالم ہو نہ ہو، بلکہ اب تو تماشا یہ ہوتا ہے کہ داڑھیاں مصنوعی رکھی ہوتی ہیں، ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں، شیروانی ٹنگی ہوتی ہے، وہاں پر آدمی آتا ہے، داڑھی لگا دی جاتی ہے، ٹوپی پہنا دی جاتی ہے، شیروانی اس کے جسم پر چڑھا دی جاتی ہے، اور ایک عالم بنا کر اس کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ اب اس پر اعتراض، اس کے سامنے پھر یہ سوالات لائے جاتے ہیں، طلاق کا مسئلہ لایا جاتا ہے، برقعے کا مسئلہ لایا جاتا ہے، 4 شادیوں کا مسئلہ لایا جاتا ہے، جہاد کا مسئلہ لایا جاتا ہے، انتہا پسندی کا مسئلہ لایا جاتا ہے، بنیاد پرستی کا مسئلہ لایا جاتا ہے، اور یہ دکھایا جاتا ہے کہ مسلمان اتنا بچھڑا ہے، مسلمانوں میں جہالت ہے، مسلمانوں کے پاس اسکول نہیں ہیں، عورتیں مسلمانوں کی بالکل ان پڑھ ہیں۔ تو سب کا سبب قرار دیا جاتا ہے کہ وہ تعلیمات ہیں، جو تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، ان تعلیمات کی وجہ سے آج مسلمانوں کا یہ حال ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا حال اسی بنیاد پر ہے کہ ہم نے ان تعلیمات کو اختیار نہیں کیا۔ ہم بتا نہیں پاتے کہ ہمارا سب سے پہلی وہی اقرأ بسم ربک آتی ہے، سب سے پہلا حکم کاہے کا ملتا ہے؟ پڑھنے کا ملتا ہے، اور یہاں پر بھی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حکم جو دیا جا رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب غلطی کیا ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس میں رب کو لے لیا، کچھ لوگوں نے اقرأ کو لے لیا، مطلب یورپ نے لے لیا اقرأ کو، ہم نے لے لیا اس میں رب کو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جیسے کہ آدھا علاج ہوتا ہے، آدھے علاج کے جو فائدہ ہے یا آدھے نسخے کے عمل کرنے کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ نکل رہا ہے، نہ ہم اپنے سماج کے لیے مفید ثابت ہو پا رہے ہیں، نہ وہ ہمارے سماج کے لیے یا اپنے سماج کے لیے مفید ثابت ہو پا رہے ہیں۔ جب تک اقرا اس میں رب کے ساتھ نہیں جوڑے گا، یا تو ہم جوڑیں، یعنی یا تو ہم اقرا کے ساتھ جوڑیں یا وہ اس میں رب کے ساتھ جوڑیں، تب دنیا میں بہتری آئے گی، تب دنیا کے یہ سارے مسئلے حل ہوں گے۔ جب تک اقرا اور اس میں رب الگ رہے گا اور اس کی تقسیم رہے گی، کچھ آدھے حصے کو لیں گے، کچھ اگلے آدھے حصے کو لیں گے، تو کبھی بھی علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ اس میں رب کا وہ نتیجہ نکل پائے گا جو نکلنا چاہیے۔ میں اپنی بات ان چند باتوں پر ختم کرتا ہوں کیونکہ دیر بھی کافی ہو گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کیونکہ بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے جو احتمال سے لوگ صحیح سمجھیں گے۔ مثلا قسم بھی نہیں ہے لفظ، قسم بھی نہیں ہے، قسم ہے عمر کے وزن پر، اور کنانہ ابن ابی الحقیق نہیں ہے، ابی الحقیق ہے، اور بحیرہ عام طور پر اردو والے بحیرہ پڑھتے ہیں، راہب کا نام بحیرہ صحیح ہے، اور اسے محمد ابن مسلمہ ہے، مسلمہ نام نہیں ہوتا ہے، وہ مسلمہ ہوتا ہے۔ دیوان کے ادنا سے مسئلے کی مقالات بہت ہی قابل مبارکباد ہیں۔ یہ جو آپ کی ڈیبیٹ جو ہوئی، جو مذاکرہ ہوا، اس پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور بہت ہی خوشی ہوتا ہے۔
مولانا نے تو عربی کے حوالے سے چند الفاظ کا ذکر کیا ہے، میں اردو کے حوالے سے، اور بیچ میں تو مجھے کافی یاد تھے لیکن نوٹ بھی کیا میں نے، لیکن وہ پرچہ غائب ہو گیا، لیکن ایک دو لفظ یاد آ رہے ہیں کہ یہ جو ناگفتہ بھی ہے، سبحان اللہ، ناگفتہ فارسی اور بھی عربی، وہ تو بڑا چاہے غلط ہی صحیح لیکن لطف آیا۔ ناگفتہ بھی جو ہے یہ عربی ہے، اور فارسی کا جو با ہوتا ہے وہ مقصور نہیں ہوتا، وہ مفتوح ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور ایک اور لفظ تھا کہ چرخ نیل فام، چرخ نیل فام نہیں، چرخ نیل فام، چرخ نیل فام، تو پھر آج تو ہاں بالکل یہ بھی میں نے نوٹ کیا تھا، دندان شکن، دندان شکن، زر نگار، صحیح ہے۔ تو چونکہ یہ سیکھنے کی جگہ ہے، اس میں کوئی حیا اور اس کی بات نہیں ہے، خجالت کی بات نہیں ہے، تو یہاں پر آپ کے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ آپ کو سکھائیں۔ باہر کہیں اگر جب درخواست اگر ہوگی تو بڑی شرمندگی کا باعث ہوگی، یہاں پر غلطی کرنا بہت اچھا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ یہ جو نتیجہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے، یہ نتیجہ کچھ اس طرح ہے کہ پہلا جو نام ہے وہ ہیں جناب اشتیاق احمد صاحب، ان کے نمبر ہیں 246، اور دوسرا نام ہے نسیم اقبال، ان کے نمبر ہیں 243، اور تیسرا نام ہے شاہد بن ناظر، ان کے نمبر ہیں 236۔ آخر میں ہم صدر محترم اور حکم حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ بزم کے اختتام کا اعلان۔